آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارجمن وانی اور آپ جڑ چکے ہیں کشمیر ڈسپیچ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ۔ ناظرین کرام، بات کریں گے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے حوالے سے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر کی جانب سے ایک سرکولر جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، نہ صرف ہیلتھ ملازمین کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ایک انیشیٹو ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو سرکولر پڑھ کے سنا دوں، آپ کے سامنے کچھ ایک باتیں رکھنا چاہتا ہوں جس پہ آپ لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اکثر آپ نے جب ہماری سٹوریز دیکھی ہوں گی، چاہے وہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے حوالے سے سٹوری ہو یا ہیلتھ سروسز کے حوالے سے سٹوری ہو یا کوئی بھی ایمرجنسی سروسز کے حوالے سے سٹوری ہو، تو ہم نے اکثر اس بات پہ زور دیا ہے کہ جب بھی آپ سڑکوں پہ کوئی ایمبولینس کی گاڑی دیکھے یا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی گاڑی دیکھے جو آگ بجھانے کے لیے جا رہی ہو، اس کو مہربانی کر کے راستہ دیجیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، لوگوں کی جان بچانا بہت ضروری ہے اور خود میں یہ شعور پیدا کرنا ضروری ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے فارن کنٹریز کے، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہو یا جاپان ہو یا جرمنی ہو یا امریکہ ہو یا اور کوئی کنٹری آپ نے فارن دیکھی ہوگی، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایمبولینسز کے لیے ایک مخصوص روڈ ہوتا ہے جس پہ اور کوئی گاڑی نہیں چلتی، اس پہ ایمبولینس ہی چلتی ہے۔ یا اگر اب مخصوص روڈ نہیں بھی ہوتا ہے، تب بھی اگر وہاں کے لوگ سڑکوں پہ چلتے ہیں اور پیچھے اپنے پیچھے ایمبولینس کی گاڑی دیکھتے ہیں یا ایمبولینس کی سائرن دیکھتے ہیں، تو وہ اپنی جو گاڑی ہے وہ سائڈ میں لگاتے ہیں، اس کا پیچھا نہیں کرتے یا اس کے آگے نہیں چلتے۔ ہمیں بھی یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی ایمبولینس گاڑیوں کو سائڈ دینا چاہیے، ہمیں ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے، جس کی وجہ سے ان میں جو کرٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو لیٹ ہو جاتا ہے ہاسپٹل پہنچنے میں۔ تو سرکولر کے حوالے سے میں آپ کو سرکولر پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کی کشمیر کی طرف سے یہ سرکولر ہے، جس کی سبجیکٹ لائن ہے ہیسل فری موومنٹ آف ایمبولینسز ان کوآرڈینیشن وتھ ٹریفک ڈپارٹمنٹ۔ تو کیا کچھ لکھا ہے سرکولر میں؟ اس میں لکھا ہے کہ ان آرڈر ٹو میک سرٹن دا سیملیس موومنٹ آف ایمبولینسز فار دا ٹائملی ٹرانسپورٹیشن آف کریٹیکل پیشنٹس ٹو ٹیریشری کیئر ہاسپٹلز، all the medical superintendents of Kashmir division are impressed upon to ensure that the coordination with the traffic department is maintained at the times when referring critical care patients for further care treatment, which shall result in number 1 ensuring priority clearance for ambulance during transit۔ یعنی جو ایمبولینس جا رہی ہو تو روڈز کو کلیئر کرنے کی انشیورٹی ہونی چاہیے، وہ انشور کرنا ہے کہ روڈز کلیئر ہو اس ٹائم۔ نمبر 2 اوائڈنگ unnecessary delays that could jeopardize patients۔ جو unnecessary ڈیلیز ہے ان کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، تاکہ جو پیشنٹس ہے ان کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نمبر 3 فیسیلیٹیٹنگ اسموتھ ٹریفک فلو ٹو ایکسپیڈائٹ ایمرجنسی ریسپانسز۔ جو اسموتھ ٹریفک فلو ہونا چاہیے تاکہ جو ایمرجنسی ریسپانسز ہے ان کو کوآرڈینیٹ کیا جائے، ان کو اچھے سے ان پہ ریسپانس دیا جائے۔ Further, in order to implement the circular instructions, all the medical superintendents of the Kashmir division are enjoined upon follow the following steps. Number 1, pre-approval for critical cases. Before referring any critical patient, ensure that approval has been obtained from the traffic department for priority clearance. جو بھی کسی پیشنٹ کو ریفر کرنا ہوگا، اس سے پہلے یہ انشور کرے کہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اپروول آیا ہو کہ آپ ایمبولینس فلانی روڈ پہ بھیج سکتے ہیں، فلانی ہاسپٹل تک بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹریفک کلیئر کرنا ہوگا اس روڈ پہ، ان کو سموتھ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ انشور کرنے کی ضرورت ہوگی، تو ان سے اپروول لیا جائے کہ جب وہ اپروول دے تبھی کسی پیشنٹ کو ریفر کیا جائے۔ نمبر 2 ریئل ٹائم کمیونیکیشن۔ Maintain open communication channels with traffic department to provide updates on ambulance locations and expected arrival times۔
جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ کمیونیکیشن بنائے رکھنا ہے، ان کے ساتھ تال میل بنائے رکھنا ہے تاکہ ان کو ریئل ٹائم کمیونیکیشن ہو کہ ایمبولینس کی لوکیشن کہاں ہے اور اس کا جو ایکسپیکٹڈ ٹائم ہے پہنچنے کا یہ اس ٹائم پہ پہنچنی چاہیے۔ نمبر 3، alternative routes in case of traffic congestion. Work with the traffic department to identify and utilize alternative routes for faster ambulance movements. تیسرا نمبر جو دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر ٹریفک کنجیشن روڈ پہ ملتا ہے تو آلٹرنیٹیو روٹس کا استعمال کیا جائے، ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جائے، ان سے معلوم کیا جائے کہ کون سا روڈ ایسا ہے جس پہ ابھی اس وقت ایمبولینس جو ہے اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اس روڈ کے ذریعے اس کو ہاسپٹل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو آلٹرنیٹیو روٹس کا یوز کرنا ہے ٹریفک کنجیشن میں۔ نمبر 4، ٹریننگ اینڈ اویئرنیس. Conduct regular training sessions for ambulance drivers and staff on the importance of coordinating with the traffic department for efficient movement. جو ایمبولینس ڈرائیورس ہے اور جو بھی ایمبولینس کے ساتھ سٹاف ہوگا ان کے لیے روز ٹریننگ سیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا کتنا ضروری ہے، یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، فیڈ بیک میکنزم. Establish a feedback mechanism to receive inputs from ambulance drivers and staff on any issues faced during transit to be addressed promptly. جو بھی ایمبولینس ڈرائیورس ہیں ان کو جس بھی کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے یا کوئی بھی ایشو ان کو فیس ہو، ان کو جو ہے وہ جلد از جلد ڈپارٹمنٹ کو بتانا ہے تاکہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ پرومپٹلی ایکشن کرے، اس پہ جلد از جلد اس کے لیے جو ہے تدبیر نکالے۔ تو یہ جو سرکولر ہے یہ تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا، اور یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں شعور پیدا ہوگا، اور جو لوگ ہیں پیشنٹس ہوں گے، ایمرجنسی پیشنٹس ہوں گے، ان میں بھی جو ہے یہ فائدہ مند ہے بہت ان کے لیے بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھے سے فالو ہو، اور لوگوں سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے آپ میں شعور پیدا کریں، یہ نہ کریں کہ اگر ایمبولینس آپ دیکھو گے اس کا فالو کرنا سٹارٹ کرو گے جلدی کرنے کے چکر میں، یا اس کے سامنے اپنی گاڑی جو ہے وہ تیز بھگانا شروع کرو گے یہ سوچ کے کہ میں بھی جلدی پہنچ جاؤں گا۔ آپ جب بھی ایمبولینس دیکھو گے اس کو اپنی گاڑی سائڈ میں رکھ کے اس کو جگہ دے۔ تو جڑے رہیے اگلی خبر کے لیے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔